بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن عباد البدر حفظه الله. ہم پہنچے حدیث نمبر 29 پر. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا سوید بن نصر ابن سوید ابو الفضل، ثقہ ہیں. ان کی روایت کو ترمذی اور نسائی نے لیا ہے. یہ حکم تہذیب التہذیب ابن حجر کی کتاب سے لیا گیا ہے. قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن مبارک المروزی، ثقہ ہیں. ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے. ان کے تعلق سے امام شیخ عبد المحسن عباد بدر حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. عبداللہ بن مبارک المروزی ثقہ ہیں. ان کی حدیث کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، اور انہی کے تعلق سے حافظ بن حجر نے تقریب میں لکھا ہے کہ ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، جواد ہیں. ذرا وصف دیکھیں: ثقہ، فقیہ، امام، جواد. مجاہد، جمعت فیہ خصال الخیر. کتنے خصال ہیں؟ ثقہ، فقیہ، امام، جواد، مجاہد، 5. کہ ان میں صفات الخیر کو جو خصلتیں سب جمع ہو گئی ہیں. اور شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ وهذه الاوصاف التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن الامام عبد الله بن مبارک، اور یہ جو صفات، جو خصال ہیں اچھی خیر کی، جو امام حافظ ابن حجر نے امام عبد الله بن مبارک کے تعلق سے بیان کی ہیں، تشبه وصفات سماحة شیخنا الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ، کہ یہی صفات ان سے ملتی جلتی ہمارے شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ کی صفات تھیں. فقد جمع اللہ تعالی فیہ کثیرا من خصال الخیر. اللہ تعالیٰ نے شیخ باز رحمہ اللہ کے اندر بہت ساری خیر کی صفات کو جمع کر دی تھی. اور یہ حق کوئی غلو کی بات نہیں ہے. شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ معروف محدث ہیں، اور کسی کی مدح میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جانتے ہیں یہ. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کو جو نہیں جانتا اس کے لیے شاید یہ باتیں مشکل ہوں، لیکن جس نے ان کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھا ہے، یا ان کی ایک دفعہ کو بات سنی ہے، کچھ درس سنے ہو، یا ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے متعلق، یعنی شیخ صاحب کے متعلق جو چیزیں وہ بتاتے ہیں، اگر وہ سن لے تو میرا خیال یہ باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں. بارک اللہ فیکم. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر ابن راشد الأسدي البصري ثم اليماني. معمر بن راشد الأسدي البصري ثم اليماني، ثقة ہے، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے. عن ثابت البناني، ثابت بن اسلم البناني، ثقة ہے، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی معروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں: تقدم حدیث انس رضی اللہ عنہ من طریق اخرى في صدر الترجمہ. صدر انس کی یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے صدر الترجمہ میں، یعنی اس تبویب کی شروع میں. واضافه انصاف وهي جمع الى اذنيه وهي مثنى صحیح لغة. ایک چیز کی شیخ صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس جملے میں صدر انس کا قول ہے انصاف اذنیہ، انصاف جمع ہے، اذنیہ مثنى ہے، اور انصاف اذنیہ مضاف مضاف الیہ ہے. انصاف اذنیہ تو کس طریقے سے الی انصاف اذنیہ، یہ کس طریقے سے جمع کے ساتھ مثنى کو مکس کیا جا سکتا ہے. تو شیخ عبد الرزاق اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ بالکل صحیح طریقہ ہے عربی لغت کے اعتبار سے. اس کی دلیل کا قول اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فقد صغت قلوبکما، سورۃ تحریم آیت نمبر 4 الى آخر الآیہ. فقد صغت کیا ہے؟ جمع ہے. قلوبکما تم دونوں کے دل، تو صغت جمع ہے مثنى کے ساتھ. اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا. وقوله تعالی، اللہ تعالی کا یہ فرمان والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
الى آخر الآية. سورة المائدہ نمبر 38 فقطعوا بھی پھر ایدیہما میں مثنیٰ ہے. اور یہ حدیث جو ہے پہلے گزر چکی ہے. انصاف اذنین سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے آدھے تک تھے. انصاف الاذنین. حدیث نمبر 30 امام ابو عیسی الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سوید بن نصر، سوید بن نصر ابو الفضل، سوید بن نصر بن سوید ثقہ ہیں. ان کی روایت کو ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. حدثنا عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک المروزی ثقہ ہیں. ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے. عن یونس ابن یزید، یونس ابن یزید الایلی ثقہ ہیں. ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے. عن الزہری، زہری کون ہے؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری. پورا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری. ثقہ فقیہ، ثقہ ہیں فقیہ ہیں. ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عتبہ، عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود ثقہ ہیں فقیہ ہیں. احد فقہاء السبعہ فی عصر التابعین. علم کے 7 سمندروں میں سے ایک سمندر ہے. فقہاء السبعہ تابعین کے زمانے میں ان میں سے ایک یہ ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ. عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اور احد العبادل الاربعہ، 4 عبادل میں سے ایک ہیں. صحابہ کرام میں سے 4 عبداللہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس دوسرے نمبر پہ ہے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص. بارک اللہ فیک. اور ایک اور خوبی بھی ہے، واحد المعروفین بکثرت الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایت کی ہے. کتنی خوبیاں ہیں؟ صحابی ہیں، پھر چاچا زاد بھائی ہیں، نمبر 4، نمبر 3 4 عبادلہ میں سے ہیں جو فقہا تھے صحابہ کرام میں سے، نمبر 4 1000 سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمروا فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث بھی ہے. ترمذی نے شمائل میں روایت کی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث بھی ہے، یعنی بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں قوله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسدل شعره، يسدل الشعر یعنی بالوں کو اپنے حالوں پہ چھوڑ دینا. اسدال کہتے ہیں بالوں کو سیدھا چھوڑ دینا. اور یہ کہنا سر عبداللہ بن عباس کا كان المشركون يفرقون رؤوسهم، یعنی مشرکی جو تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اپنے بالوں کو سیدھا چھوڑ دیتے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ مانگ نکالتے تھے. یفرقون الرؤوس یعنی فرق کے کیا کہتے ہیں کہ بالوں کو 2 حصے میں تقسیم کر کے بیچ میں مانگ بنا لینا. یعنی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكانوا يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. یعنی کیونکہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی جملتاً، اور ان کی
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، یہودی مکہ میں نہیں تھے، مشرکین تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ میں مشرکین مخالفت کرتے تھے، اگرچہ مخالفت یہودی سے موافقت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ یہودی تو نہیں تھے وہاں پہ نا، جہاں پہ رہتے مکہ میں مشرکین ہیں، یہودی کوئی نہیں تھا، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں تھا، تو مخالفت کرتے تھے مشرکین کی ہر چیز میں، بالوں میں بھی سبحان اللہ۔ وہ کیسے کہ مشرکین بال کیسے کرتے تھے؟ مانگ، بالوں میں مانگ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، سدل کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے، اچھا صدر کون کرتا تھا؟ یہودی کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے یہودی صدر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے کیا کیا؟ مانگ بنانا شروع کر دی، یہودیوں کی مخالفت۔ اچھا جب مکہ میں تھے تو یہودیوں کی مخالفت نہیں کی تھی، مشرکین کی مخالفت کی تھی۔ ایک تو موجود نہیں تھے، دوسرے ایک وجہ یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے مشرکین سے افضل ہے جملتاً، اہل کتاب ہے نا، کتاب تو نازل ہوئی ہے نا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بعض اعمال کی موافقت ہو سکے ہو جائے جو کہ صحیح تھی، انہیں تبدیل نہیں کی، یعنی اپنی شریعت میں مشرکوں کے خلاف، کیونکہ مشرکین کا دین سارے کس چیز پر قائم ہے؟ لوگوں کی اپنی سوچ پر قائم ہے، اپنی باتوں پر قائم ہے، کوئی کتاب تو نہیں ان کے پاس ہے مشرکین کے پاس، تو لوگوں کو خود ساختہ دین خود بنایا مشرکین نے۔ اہل کتاب نے اگر دین کو تبدیل بھی کیا، کچھ دین باقی تو ہے نا ان کے پاس، تو اس لیے اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، مشرکین کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر فرماتے ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، ثم یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ، سر میں یا بالوں میں مانگ بنانا شروع کر دیا۔ قال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان الفرق آخر الامرین، مانگ بنانا جو ہے دونوں میں سے آخر الامرین، کیونکہ روایت میں ہے کہ صدر کرتے تھے، دوسری میں ہے کہ مانگ۔ اب پہلے کون سی بعد میں کون سی ہے؟ اب کس پہ عمل کر کے؟ اب مانگ و صدر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، مانگ بنانا دو الگ الگ کرنے، ایک چٹیا کی حدیث بھی آگے بھی آئے گی، ٹھیک ہے، صدر کرنا چھوڑ دینا ہے، یعنی باتوں کو سیدھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ تو ہم نے اگر یعنی موافقت کرنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے کریں گے؟ مانگ بنا کے کریں گے یا صدر کر کے؟ تو آخر الامرین کیا ہے؟ آخر الامرین مانگ۔ ایک عالم گواہی دے رہا ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ اس روایت سے پتہ چلا۔ ثم فرق، سنور عباس کا کیا قول ہے؟ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدر کے بعد پھر مانگ بنانا شروع کرے۔ سید عبداللہ بن عباس اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 31، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار بندار ثقہ ہیں، صاحب کتب الستہ نے روایت لیا ہے۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی ثقہ ہیں، صاحب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے۔ عن ابراہیم بن نافع المکی، ابراہیم بن نافع المکی المخزومی ثقہ ہیں، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے۔ عن ابن ابی نجیح عبداللہ بن ابی نجیح ثقہ ہیں، اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے۔ عن مجاہد بن جبر المکی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے۔ عن ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، صحابیہ ہیں جلیلہ رضی اللہ تعالی عنہما وعن الصحابہ اجمعین، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے۔ قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ضفائر 40، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چٹیاں تھی، ضفائر، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تقدم هذا الحديث، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں من طريق محمد بن يحيى عن سفيان عن ابي نجيح به وسبق ذكر ما يتعلق به۔ حدیث نمبر 28 گزر چکی پچھلے درس میں، یہ وہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کہ سند میں بعض کلام تھا، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، سند کیسے اس حدیث کی؟ جی سب ثقات ہیں کہ نہیں؟ کوئی اس میں ثقہ کے علاوہ کوئی راوی ہے؟ سب ثقات ہے، تو حدیث یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ پچھلی حدیث میں اس سند پر کلام کیا گیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، سب جس میں اس کے سب راوی ثقات ہیں۔ آخر میں ایک فائدہ، بڑا پیارا فائدہ ہے جی۔ جی ہاں، لیکن جو قول راجح ہے سماع ہے، جیسے شیخ عبد الرزاق نے فرمایا ہے، آخر میں دیکھیں آپ فٹ نوٹ پہ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سماع جو ہے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے،
آگے شیخ سے بڑے پیارا فائدہ بیان فرماتے ہیں فائدۃ، ایک فائدہ ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ محمد صالح عثیمین سے سوال کیا گیا کہ سر کے بالوں کو بڑھانا کیا سنت میں سے ہے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ زیادہ تر جو جہاد کی بات کرتے ہیں اور جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ لمبے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں سنت ہے۔ تو آئے دیکھیں سنت ہے یا سنت نہیں ہے، سن لیں۔ اس کا جواب فضیلۃ الشیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ دیتے ہیں الباب مفتوح صفحہ نمبر 22 میں، فرماتے ہیں الجواب لا لیس من السنہ، سنت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك وقت يتخذونه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس لیے اپنے بالوں کو بڑھایا تھا کیونکہ لوگ اس زمانے میں بالوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ ولهذا لما رأى صبيا، یعنی لوگوں کی عادت تھی۔ دلیل یہ ہے جو ابھی آ رہی دلیل کیا ہے؟ ولهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جس نے اپنے بعض سر کے بال منڈوا دیے تھے اور بعض سر کے بال باقی تھے، جسے کیا کہتے ہیں؟ قزع، جسے منع کیا گیا، حرام ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا اس بچے سے؟ احلقہ کلہ او اترکہ کلہ، یا سارے کے سارے بال منڈوا لو یا سارے کے سارے بال چھوڑ دو۔ دلیل کہاں پہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ مِمَّا يَنبَغِي اتِّخَاذُهُ لَقَالَ أَبْقِهِ یا اترکہ، چھوڑ دو۔ احلقہ کلہ تو نہ فرماتے نا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر بالوں کو لمبا کرنا سنت میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس بچے سے یہ نہ کہتے کہ اسے یا تو پورا کاٹ دو، حلق کر دو، یا اس کو چھوڑ دو۔ آپشن ایک ہی رہتا نا سنت کی، کیا آپشن تھی؟ تو اس کو چھوڑ دو، یعنی لمبے بال کر دو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے۔ واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرائض کو بیان فرمایا ہے، سنتوں کو بھی بیان فرمایا ہے، قولاً یا عملاً۔ عمل تو ہے یہاں پہ، بال لمبے تھے۔ کیوں لمبے تھے؟ کیونکہ اس زمانے کو لوگ کی عادت ایسی تھی، تو عادتاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا دیے۔ بچے کو دیکھا آدھے بال منڈوا لیے، آدھے سر کے بال ویسے کے ویسے ہیں۔ اگر سنت میں سے ہوتا، ذرا غور کریں، استدلال پہ غور کریں ذرا، اگر سنت میں سے ہوتا سر کے بالوں کو بڑھانا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کامن سینس کی بات ہے نا، خلاف سنت کوئی حکم دیتے تو بالوں کو چھوٹا کرنا یا منڈوانا خلاف سنت ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سر کے بال کو بڑھانا جو ہے سنت میں سے نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کے اندر یہ عادت موجود ہو، تمہارے لوگ یعنی جہاں پر تم رہتے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، سر کے بال بڑھا لو، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے۔ کیونکہ سنت یا تو سنت بعینی ہوتی ہے یا سنت جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے کہ کپڑے ہیں، لباس ہے۔ اگر یہ لباس جو ہے حرام نہ ہو اور بعض یعنی ہیئت جو ہے، جو شکل و صورت ہے، جو انسان اپنی شکل بناتا ہے، اگر وہ بھی حرام نہ ہو تو اس میں سنت کیا ہے پھر؟ علما علیہ الناس، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ جیسے لوگوں کی عادت ہے، بشرط یہ کہ حرام عادت نہ ہو۔ لوگوں نے نکریں پہننا شروع کر دی تو ہم نکر پہننا شروع کر دیں؟ نہیں، نکر پہنا تو ستر عورت واجبات میں سے، لیکن اگر غیر شرعی لباس نہیں ہے، لباس شرعی ہے اور لوگوں میں عادت عام ہو گئی ہے، تو سنت کیا ہے؟ اگرچہ لباس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، لیکن ایک سنت بعینہا ہے، ایک سنت بجنسہا ہے۔ تو اس سے جنس کیا مراد ہے؟ یعنی اگر غیر شرعی لباس نہیں ہے اور آپ لوگوں کی جہاں پر آپ رہتے ہیں لوگوں کی عادت ہے ایک لباس پہننے میں، پاکستان میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، کوئی شخص جا کے وہاں پر توپ پہن لیتا ہے سعودی کی طرح، کیا ہے سنت میں سے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ وہی لباس پہنے جیسے کہ وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے، یہ سنت میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے لباس شہرت سے منع فرمایا ہے، شہرت کے لباس سے۔ شہرت کے لباس کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا لباس پہنے جو لوگوں کی عادت نہ ہو اور لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کریں اور مشہور ہو جائے اپنے لباس کی وجہ سے، حرام ہے۔ اگرچہ لباس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لباس یعنی ٹخنے کے اوپر بھی ہے اور لباس شرعی لباس ہے، لیکن کیونکہ اس وقت کے لوگ، اس زمانے یا اس جگہ کے لوگوں کی عادت نہیں ہے اس لباس کی، یہ وہاں پہ وہی لباس پہنتا ہے جو ان کی مخالفت میں ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اشارہ کر کے دیکھتے ہیں فلان جا رہے، دیکھو اس کے لباس دیکھو، یہ لباس شہرہ میں سے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو سنت کیا ہے اس میں؟ اچھا، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پگڑی پہنا کرتے، تم لوگ رومال پہنتے ہو، یہ تو عورتوں والا رومال ہے، یا عورتوں والا رومال ہے؟ یہ نہیں، عورتیں یہ پہنتی ہیں، تشبہ عورتوں سے ہے نہیں ہے۔ اچھا، پگڑی پہننا سنت ہے، قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پگڑی پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ سنت تھی یا اس لیے کہ عادت تھی؟ لوگوں کی عادت تھی، عادت تھی۔ اچھا، داڑھی رکھنا عربیوں کی عادت ہے کہ نہیں؟ داڑھی عادت ہے، لیکن داڑھی عادت سے خارج ہو کر سنت کیوں بن گئی؟ کیونکہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ پگڑی کا کوئی قول موجود ہے؟ ایک قول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمایا ہو کہ پگڑی پہنا کرو؟ نہیں ہے۔ تو جو عادت تھی وہ عبادت میں بدل گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور جو عادت ہے وہ باقی عادت رہی ہے جیسے کہ وہ ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں، پگڑی کی اکثر بات کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ پگڑی نہیں پہنتے بلکہ یہ رومال پہنتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال ہے، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا، اسوہ حسنہ کی بات آپ کر رہے، ہم نہیں کر رہے، آپ کریں، ہم تو کہتے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، ہمارے رزق عادت ہے، عبادت نہیں ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پگڑی پہننا نہ پہننا، بلکہ پگڑی پہننا علماء فرماتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر پگڑی عادت نہ ہو لوگوں کی، لباس شہرہ میں سے ہوتا ہے، خلاف سنت ہے، بلکہ اسے شدید سے منع کیا گیا ہے، اور کئی علماء نے منع بھی فرمایا ہے۔ یہ یہاں پر پگڑی کی نہیں پہنتے سعودی، جو کہ سعودی آتا ہے تبلیغ میں شامل ہو جاتا ہے، ایک غلطی دوسری پگڑی پہن کے آ جاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ مخالفت کی ہے، کیونکہ لباس لوگوں کا لباس نہیں۔ اگر بات کرتے ہیں اسوہ حسنہ کی، کیا یہ شلوار پہنتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے نا، اعتراض کرنے نے کیا پہنا ہوا ہے؟ شلوار اور قمیض۔ ایک وقت بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شلوار پہنی تھی پاکستانیوں والی، یہ لمبی لمبی بڑی بڑی نہیں پہنے تھے نا؟ کیا لباس تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ردا، ازار و ردا۔ تو پھر تم لوگ بھی یہ شلوار اتارو اور ازار پہننا شروع کر دو۔ اگر اس حسن کی بات کرتے تو پوری بات کرو نا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس اور حسن اس وقت نظر آتے جب مخالف کی مخالفت کر رہے ہو، مذاق اڑانا ہو، اور اپنی طرف دیکھ لیتے نا اپنی شلوار کی طرف، پتہ چل جاتا کتنا اس حسن ہے۔ تو میرے بھائی، جیسے کہ شلوار پہننا میں اس حسن میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پگڑی پہننے نہ پہننے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بات پوری کر لوں۔ اچھا، اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی عادت ہے وہی لباس پہنو، اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے جو کبار علماء ہیں، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے جو کبار علماء ہیں، سب سے پہلے میں ذکر کروں گا شیخنا عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ، تفسیر سعدی والے معروف جو ہیں، یعنی یہ اپنے بالوں کو لمبا نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے لوگوں کے بال تھے اس ویسے رکھا کرتے ہیں۔ کذالک شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ بن باز، وکذالک مشایخ الاخرون، اور ان کے علاوہ اور بھی شیخ محمد بن ابراہیم و اخوانہ، محمد ابراہیم رحمہ اللہ شیخ بن باز سے پہلے جو مفتی تھے، مفتی اعظم سعودی عرب کے، اور ان کے بھائی بھی، وغیرہم من کبار العلماء، اور ان کے علاوہ بھی جو کبار علماء تھے، لا يتخذون الشعر، اپنے بالوں کو لمبا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لأنهم لا يرون ان هذا سنة، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے، بالوں کو لمبا کرنا سنت میں سے نہیں ہے۔ ونحن نعلم انهم لو رأوا ان هذا سنة لكانوا من اشد الناس تحريا لاتباع السنة، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر ان کے نزدیک بالوں کو لمبا کرنا سنت ہوتا تو سنت کے اتباع اور پیروی کرنے میں وہ سب سے زیادہ آگے ہوتے، پیچھے نہ ہوتے، اور کبھی اپنے بالوں کو
چھوٹا بھی نہ کرتے. فالصواب صحیح بات یہ ہے انه تبع لعادة الناس، بالوں کو بڑھانا نہ بڑھانا لوگوں کی عادت کے تابع ہے. ان كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه والا فلا، اگر تم ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں پر لوگ بالوں کو لمبا کرتے تو لمبا کرو، ورنہ بال لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لقاء الباب المفتوح صفحہ نمبر 22. پھر شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک چیز سے بچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے، بلکہ بعض چیزوں بچنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ کافر سے تشبیہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی عورتوں سے. یہ دو چیزوں ان سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، جیسے کہ ابو داؤد نے روایت کی ہے، علماء نے صحیح فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں. متفق سے بخاری کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے اس کے باوجود بھی بعض ایسے جوان ہیں جو اپنے بالوں کو لمبا کر دیتے ہیں بالکل عورتوں کی طرح. بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بہن سے بعض جو ان کے بالوں کو باندھنے کے لیے کلپ وغیرہ جو پونی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بہن سے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اپنی بہن جیسے ہی ہو جاتا ہے اپنے بالوں کو بنا کے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے داڑھی کو بھی منڈوانے والا ہوتا ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، بال لمبے ہیں اور اپنے بہنوں کے بعض پونیاں کلپ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. تو کیا فرق ہے بھائی بہنوں کو؟ فرق نظر آتا ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. اور بعضوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بہن سے میک اپ کے بعد سامان بھی وقتی طور پہ لے لیتا ہے اور کچھ اپنے چہرے پر بھی کوئی بیس وغیرہ پاؤڈر وغیرہ بھی یا کچھ سرخی تھوڑی سی لگا لیتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے. واللہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیپ سٹک آتی ہے پنک کلر کی ہونٹ پہ لگانے کے لیے، جب ہونٹ سر میں خشک ہو جاتے ہیں ایک تو کلر لیس آتی ہے ویزلنگ کی طرح، مجھے نام تو نہیں جانتا میں، لیکن ایک پنک کلر کی بھی آتی ہے لپسٹک کی طرح. بعض لڑکوں کو دیکھ لگائے ہوئے، لڑکوں کو، بھائی تمہیں کیا کہا اس لپسٹک لگانے سے؟ کہ نہیں لپسٹک نہیں ہے یہ. ہاں ناراض بھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا بھی لپسٹک تو نہیں، میں جانتا ہوں لپسٹک نہیں ہے تو پنک کیوں کیے ہوئے ہونٹوں کو؟ پنک کون کرتا ہے ہونٹوں کو؟ نہیں، مرد کرتے ہیں ہونٹوں کو پنک. تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، بال تمہارے لمبے، پونے تم نے لگائی ہوئی ہے اور تم نے ہونٹ بھی اپنے گلابی کیے ہوئے. یعنی کیا چاہتے ہو؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. تو شیخ صاحب فرماتے، شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جو کافر سے مشابہت کر لیتے ہیں اپنے بالوں کو بنانے میں، اور یہ اور مصیبت ہے. یعنی ایک کھلاڑی جو ہے اس نے اپنے یہاں سے بال منڈوا کے یہاں پر زی پتہ نہیں کیا کچھ اس سے بنا لیا ہے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا روڈ پہ بچوں نے اپنے بال ایک سائڈ سے نکال کے اور زی بنائے ہوئے. یہ کیا ہے؟ فلان کھلاڑی نے بنایا ہوا تھا. اب قدوہ کون ہے بچوں کا؟ وہی کھلاڑی ہے، کرسچن ہے یا کافر ہے، ہندو ہے کہ کوئی بھی اس کا دین ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں ظاہر اتباع باطن سے شروع ہوتی ہے، باطن کی محبت ظاہر ہوتی ہے. یعنی دل میں اتنی محبت ہے اس کھلاڑی سے، کافر سے، کہ اس کی شکل و صورت خود اپنانا چاہتا ہے یہ مسلمان بچہ. اور واللہ یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے. لڑکی والی شکل تو گھر میں تو بٹھا ہے نا، وہ کسی کافر سے تو نہیں شکل و صورت بنا رہا. یہ بھی حرام ہے، جرم. اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ کسی کافر سے اتنی محبت ہو جائے کہ اس کی شکل و صورت، یہاں تک اس کی بالوں کی جو طریقہ ہے، یعنی خود اس نے بنایا ہے، وہ تو شہرت یافتہ ہے مثال کے طور پہ. یعنی نعوذ اگر وہ اپنا منہ بھی کالا کر لینا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مشہور ہو چکا ہے. ہمارے بچوں کیا یہ اپنے منہ کالا کر رہے ہیں، اپنے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، کہ بعض لوگوں کو یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالوں کو بڑھانا سنت میں سے ہے، جبکہ اپنے وہ فرض نمازوں کو بھی چھوڑنے والا ہوتا ہے. بال لمبے کیے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے. پوچھتا ہے بال لمبے کیوں؟ کہتے سنت میں سے ہے. فرض تم نے چھوڑے ہوئے ہیں اور جو سنت نے اس کو سنت سمجھ کے تم نے کیا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی. نہ بات سنت کی ہے اور نہ ہی بات فرض کی. واللہ المستعان. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.